اس کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں پوری دنیا کی ملکہ بنوں۔ اپنے اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس نے یونانی سلطنت کے حکمران جولیس سیزر تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ طریقہ اپنایا۔ خود کو ایک خوبصورت قالین میں لپیٹا۔ جب یہ قالین روم کے حکمران کے حضور پیش کیا گیا تو اس میں جو خاتون نکلی اس کے حسن نے جولیس کی آنکھوں کو بند ہونا ہی بھلا دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کوئی لڑکی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے فرعونوں کی ملکہ کلیوپیٹرا کی، جس نے پوری دنیا میں راج کرنے کے لیے پہلے اپنے ہی بھائیوں سے شادی کی، پھر انہی کو قتل بھی کروایا، پھر دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا، لیکن پھر بھی انجام ایسا ہوا جو رہتی دنیا تک کتابوں کا حصہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 323 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک اسکندر کی موت ہوئی۔ اسکندر کی موت کے بعد اس کا کوئی بھی زندہ وارث موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی پوری سلطنت کو اس کے سارے گورنروں نے آپس میں ہی بانٹ لیا، اور اس طرح سے مصر کا پورا علاقہ اسکندر اعظم کے ایک وفادار گورنر کے حصے میں آیا، اور بس یہیں سے مصر میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا، ایک ایسی حکومت جس نے اگلے 300 سالوں تک مصر پر راج کیا۔ مصر کی سلطنت میں شروع میں بہت اچھے اور عقلمند حکمران آئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اس سلطنت میں آنے والے حکمران عیاش اور بزدل ہونے لگے، اور اب آہستہ آہستہ مصر کی یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب پوری دنیا میں روم کی سلطنت کا بول بالا تھا۔ اس دور میں روم کی سلطنت دنیا کی ایک طاقتور ترین سلطنت بن کر ابھری تھی، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر سمیٹے جا رہی تھی۔ مصر کی کمزور سلطنت کے بزدل بادشاہوں کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ بھی اب رومی سلطنت سے نہیں بچ پائیں گے، تو ان لوگوں نے لڑنے کی بجائے رومی سلطنت کو اپنا خزانہ دینا شروع کر دیا، اور مال و دولت دے کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس طرح سے مصر کی سلطنت کی حفاظت تو ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب گئی۔ جس وقت کلیوپیٹرا کا باپ سلطنت کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت تک مصر کی یہ سلطنت حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب چکی تھی۔ کلیوپیٹرا کے فادر کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی کلیوپیٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی مصر کی سلطنت کے اگلے وارث بنے۔ حکمران بنتے ہی دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہاں سگے بہن بھائیوں کی شادی کا سن کر آپ کو شاید عجیب لگا ہوگا، لیکن یہ آج کے دور میں حیران کرنے والی بات ہے، لیکن اس دور میں مصر کی تہذیب میں یہ ایک جائز کام تھا۔ اس کام کو اکثر اپنی سلطنت بچانے کے لیے کیا جاتا تھا، تاکہ دونوں میں سے کسی کی بھی شادی کی صورت میں کسی اور کے پاس سلطنت نہ چلی جائے۔ کلیوپیٹرا اور اس کے چھوٹے سگے بھائی کی شادی کچھ عرصہ تک تو ٹھیک ٹھاک چلتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھنے لگا، اور اس جھگڑے نے آہستہ آہستہ اتنا خطرناک روپ لیا کہ کلیوپیٹرا کو اپنی جان بچانے کے لیے راتوں رات مصر چھوڑ کر سیریا کی طرف بھاگنا پڑا۔ یہاں اتفاق دیکھیے، انہی دنوں میں ہی دنیا کی طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی رومی سلطنت کے دو سپہ سالاروں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جس میں سے ایک کا نام پومپی اور دوسرے کا نام جولیس سیزر تھا۔ روم سلطنت کی اس جنگ میں ہار پومپی کی ہوئی، اور وہ جولیس سیزر سے جان بچانے کے لیے مصر بھاگ گیا، اور مصر پہنچتے ہی کلیوپیٹرا کے بھائی سے اپنی جان بچانے کے لیے درخواست کی، لیکن اس نے جان بچانے کی بجائے پومپی کو قتل کروا دیا۔ دوسری طرف جولیس سیزر پومپی کا پیچھا کرتے ہوئے مصر پہنچ گیا۔ مصر پہنچ کر کچھ دن رکنے کے بعد جب جولیس کو خبر ہوئی کہ اس کا دشمن پہلے ہی مصر کے حکمرانوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، تو یہ سن کر اسے بہت خوشی ہوئی، اور اس نے اسی خوشی میں کچھ دن اور مصر میں ہی رہنے کا اعلان کیا۔ دوسری طرف کلیوپیٹرا جو سیریا میں اپنے ہی شوہر سے بھاگتی پھر رہی تھی، اسے جب اس بات کی خبر ہوئی کہ روم کی سلطنت کا طاقتور گورنر جولیس سیزر اس وقت مصر کے محل میں موجود ہے، تو کلیوپیٹرا نے اسی وقت ایک منصوبہ بنایا کہ وہ کسی طرح سے جولیس سیزر کے کمرے میں پہنچ جائے۔ اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے کلیوپیٹرا کسی طرح محل کے اس کمرے کے لیے لے جانے والے قالین میں چھپنے میں کامیاب ہو گئی جہاں جولیس سیزر موجود تھا۔ قالین کو کمرے میں بچھانے کے لیے جب کھولا گیا تو ایک ایسی لڑکی نکلی جس کا حسن میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ جیسے ہی جولیس سیزر کی کلیوپیٹرا پر پہلی نظر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں کلیوپیٹرا کا دیوانہ ہو گیا، اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گیا۔ کلیوپیٹرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور جولیس سیزر کو اپنے حسن کا دیوانہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کلیوپیٹرا نے خود کو جولیس سیزر کے حوالے کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط تھی مصر کا تخت۔ جولیس نے بھی کلیوپیٹرا کو یقین دلایا کہ وہ اسے ہر حال میں سلطنت مصر کی گدی پر بٹھا کر ہی رہے گا۔ جب کلیوپیٹرا جولیس کے گٹھ جوڑ کی خبر اس کے چھوٹے بھائی جو اس کا شوہر بھی تھا اس کو ہوئی، تو اس نے ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا،
اور یہ حکم جاری کیا کہ ان دونوں کو کسی بھی حال میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف تھی مصر کی کمزور سلطنت اور دوسری طرف تھی روم کی سلطنت۔ اس جنگ میں کلوپیترا کے شوہر کی موت ہوئی اور وہ دریا نیل میں ڈوب کر مارا گیا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد کلوپیترا مصر کی ملکہ بنی، لیکن اپنی سلطنت کے رواج کی وجہ سے کلوپیترا کو اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے بھی شادی کرنی پڑی۔ یہ شادی تو ہو گئی، لیکن مصر کی ملکہ اپنا زیادہ وقت جولیس کے ساتھ ہی بتایا کرتی تھی، جس نے اسے یہ تخت حاصل کرنے میں مدد دی۔ مصر میں رہنے والے لوگ کلوپیترا اور جولیس کے اس رشتے کو لے کر خفا ضرور تھے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ملکہ نے جولیس کے ناجائز بچے کو جنم دیا۔ کچھ وقت مصر میں گزارنے کے بعد اچانک جولیس کو واپس کسی مشن کے لیے روم جانا پڑا۔ اب کلوپیترا اکیلی تھی۔ یہ موقع دیکھ کر اس کے چھوٹے بھائی نے، جو اس کا شوہر بھی تھا، اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلوپیترا کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پاتے، یہ خبر کلوپیترا تک پہنچ گئی۔ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کے کھانے میں زہر ڈلوا کر ان دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اب کلوپیترا بالکل اکیلی تھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اکیلی اپنی سلطنت کی وارث۔ پورے کا پورا مصر بنا کسی پریشانی کے ملکہ کے قدموں میں آ گیا۔ مصر میں سارے راستے صاف کرنے کے بعد کلوپیترا نے روم جا کر اپنے دوست جولیس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ روم پہنچی تو اس کا استقبال ملکہ کی طرح کیا گیا، لیکن مصر کے لوگوں کی طرح روم کے لوگ بھی کلوپیترا جولیس کے رشتے کو لے کر خفا تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جولیس ایک عورت کو حد سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جولیس کلوپیترا کو ہی پورے روم کا حکمران بنانا چاہتا ہے، اور ہم کسی بھی صورت کسی عورت کی حکمرانی اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شاہی محل میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں نے ان دونوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن آیا، سارے لوگوں نے مل کر جولیس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ جولیس کی موت ہو گئی۔ کلوپیترا کو یہ خطرہ ستانے لگا کہ کہیں روم کے شاہی محل میں مجھے اور میرے بیٹے کو، جو جولیس کی ناجائز اولاد تھا، قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے کلوپیترا نے ایک اور منصوبہ بنایا، ٹھیک ویسا ہی جیسا اس نے جولیس کے لیے بنایا تھا۔ اس بار اس نے روم کے جنرل مارک انتھونی کو اپنے نشانے پر لیا اور اسے بھی اپنے حسن کے جال میں پھنسایا۔ مارک انتھونی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ جولیس سیزر کے بیٹے کو روم کا بادشاہ بنائے۔ اس کی یہ شرط مان لی گئی۔ اس وقت روم کا بادشاہ جولیس کا اصلی بیٹا تھا۔ اس کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ مارک انتھونی جولیس کا رشتے میں سگا داماد تھا، یعنی جولیس کی بیٹی کا شوہر۔ اس کے باوجود انتھونی نے کلوپیترا کی خاطر اپنے سالے سے ہی بغاوت کی، لیکن اس بغاوت میں کلوپیترا اور انتھونی کی فوج کو جولیس کے بیٹے کی فوج سے سخت ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے بعد کلوپیترا خفیہ پناہگاہ میں چھپ گئی اور اس نے پھر روم کے ایک اور جنرل آکٹیوین، جس نے انتھونی کو شکست دی تھی، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس مرتبہ وہ اس جنرل کو اپنے حسن کا دیوانہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ کلوپیترا نے اپنی خادمہ کے ذریعے انتھونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیترا نے شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عشق میں مبتلا انتھونی کو جب یہ جھوٹی خبر ملی تو اس نے اسے سچ مان کر خود پر ہی تلوار چلا کر اپنا خاتمہ کر لیا، اور پھر انتھونی کی خودکشی کی خبر سن کر پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئی کلوپیترا نے خود کو ایک زہریلے مصری سام سے ڈسوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کلوپیترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے رومی سلطنت کو تباہ کر کے روم پر قبضہ کرنے کے لیے جولیس سیزر تک رسائی لی، اور جولیس کے بعد مارک انتھونی تک، اور پھر اس کے بعد ایک اور جنرل آکٹیوین کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ ناکام رہی۔ کلوپیترا کے عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے دنیا کی 2 عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے کردار صدیوں کے بعد جنم لیتے ہیں۔ کلوپیترا کی موت 12 اگست 30 قبل مسیح کو ہوئی۔ اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہر سال ہزاروں سیاح آج بھی اس کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں۔